کرکٹ کے میدان سے اہم خبر، پاکستان کی ثابت قدمی پر آئی سی سی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان کا کڑی شرائط کے تحت بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کا اندیا۔ ذرائع کے مطابق پاک بھارت ٹی20 ورلڈ کپ میچ کے حوالے سے اگلے 24 گھنٹوں میں بڑے بریک تھرو کا امکان ہے۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کام کر گیا۔ لاہور میں آئی سی سی، پی سی بی اور بی سی بی کے درمیان مذاکرات 5 گھنٹے سے زائد جاری رہے۔ اس حوالے سے آئی سی سی اور بنگلہ دیش بورڈ کے مابین تجاویز کا بھی تبادلہ خیال ہوا۔ آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ آئی سی سی بورڈ سے تجاویز کی حتمی منظوری لیں گے۔ بنگلہ دیش بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی اپنی حکومت کو ڈھاکہ میں مذاکرات کے حوالے سے بریف کریں گے۔ باہمی فارمولے پر اتفاق کے بعد آج آئی سی سی اور بی سی بی میں دوبارہ اہم رابطہ ہوگا، جس کے بعد بڑی ڈیولپمنٹ کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے بانی تحریک انصاف سے فوری ملاقات کی صدا مسترد کر دی گئی۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی اجازت دینے کی درخواست پر عدالت نے حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر نوٹس ایسا کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ ملاقات سے متعلق کوئی بھی آرڈر جاری کرنے سے قبل دوسرے فریق کو نوٹس دینا لازمی ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اعتراض کی رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارے خیال میں یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ دوران سماعت وکیل لطیف کھوسہ نے موقف اختیار کیا کہ مجھے موکل سے ملاقات کی اجازت دی جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کل ملاقات سے متعلق بھی فیصلہ دے دیں گے۔ دوسرے فریق کو نوٹس کیے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 1 روز کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ اسی دوران سپریم کورٹ نے بانی تحریک انصاف کی سائفر کیس میں بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ دہشت گردوں سے روابط کے کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور دیگر کے خلاف دہشت گردوں سے روابط کے کیس پر سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس نے کی۔ رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے۔ عدالت میں رؤف حسن اور عائشہ خالد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی اگلی سماعت پر استغاثہ کی گواہان کو طلب کرتے ہوئے 23 فروری تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ لوئر اورنگزئی میں احتجاجی مظاہرے، کاروبار بند۔ فیروز خیل اور دیگر علاقوں میں ایم پی اے اورنگزیب خان اورنگزئی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ تاجر برادری کی بھرپور شرکت۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور عوامی مینڈیٹ کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ایم پی اے اورنگزیب خان اورنگزئی نے خطاب میں کہا، عمران خان بے گناہ ہیں، انہیں سیاسی انتقام کے سبب جیل میں رکھا گیا۔ 2 فروری 2024 کو فارم 47 کے ذریعے عوامی ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ایسی حکومت کو قبول نہیں کرتے۔ خبر ہے لاہور سے۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایات پر اشتہاری ملزمان کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا۔ ایس ایچ او مناوا ذوالقرنین کی پولیس ٹیم کی ہمراہ کارروائی۔ کیٹیگری 1 کا اشتہاری ملزم زین مسیح گرفتار کر لیا گیا، جو کہ اغوا کے مقدمے میں 1 سال سے پولیس کو مطلوب تھا۔ اشتہاری ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا، مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی جانب سے ایس ایچ او مناوا ذوالقرنین اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا، اشتہاری ملزمان کی گرفتاری پر زیرو ٹالرنس پالیسی سے عمل پیرا ہے۔ اور ابھی آپ کو لاہور سے اپڈیٹ کریں گے، جہاں چوکی نادر آباد پولیس کی بڑی کارروائی، شریف شہریوں کو لوٹنے والا جعلی پولیس ملازم گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی کینٹ کی ہدایات پر انچارج چوکی نادر آباد علی نقی اسلم اے ایس آئی کی پولیس ٹیم کے ہمراہ بروقت کارروائی۔ جعلی پولیس ملازم وسیم شہریوں سے لوٹی ہوئی بھاری رقم سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق ملزم وسیم جعلی پولیس ملازم بن کر شریف شہریوں کو ڈرا دھمکا کر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرواتا رہا۔ ملزم اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہ کروانے پر معصوم شہریوں پر مقدمات درج کرنے کی دھمکیاں دیتا۔ محکمہ پولیس کو بدنام کرنے والے جعلی پولیس ملازمین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایس پی کینٹ کی انچارج چوکی نادر آباد علی نقی اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ انہوں نے کہا، پولیس عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ ہنگو میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو دی گئی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ اعلان کے باوجود شہر کے تمام بڑے بازار اور تجارتی مراکز کھلے رہے۔ سرگرمیاں معمول کے مطابق رہیں۔ پی ٹی آئی کے چند کارکنان مین چوک میں جمع ہوئے اور ایم این اے اور ایم پی اے کی عدم موجودگی پر شدید احتجاج کیا۔ منتخب نمائندے احتجاج میں نہیں آئے، اس لیے ہم احتجاج کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بعد ازاں پی ٹی آئی کے ایم این اے یوسف خان کی قیادت میں مین چوک میں احتجاج شروع کیا گیا، جہاں مظاہرین نے سڑکوں پر گاڑیاں کھڑی کر کے کچھ دیر کے لیے ٹریفک معطل کی۔ حافظ آباد سے اسپیشل رپورٹر قمر بھٹی کے مطابق
رائے قمر زمان کھرن نے نمائندہ 47 نیوز سے گفتگو میں کہا ہے، یہ دلخراش واقعہ نہ صرف معصوم انسانی جانوں کی ضیاع کا سبب بنا بلکہ ملک کے امن و امان پر بھی سنگین حملہ ہے۔ ہم سانحہ ترلائی کلاں اسلام آباد میں مسجد امام بارگاہ میں ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے پر گہرے رنج اور غم میں مبتلا ہے۔ دہشت گرد عناصر ملک میں خوف پھیلانا چاہتے ہیں مگر پوری قوم یکجا ہے۔ ہم شہداء کے درجات بلندی، لواحقین کے لیے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ لاہور سے اپڈیٹ کریں گے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر منتظر کرامت کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں ہاؤس آف یونٹی کا قیام۔ انہوں نے پولیس افسران اور جوانوں کے مسائل اپنے آفس میں سنے۔ ہاؤس آف یونٹی کا مقصد فورس کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر نے پیش ہونے والے 11 پولیس افسران اور جوانوں کی درخواستوں پر فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس افسر یا جوان اپنی درخواست کے حوالے سے ایس پی ہیڈ کوارٹر کے آفس میں پیش ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس افسران اور جوانوں کی ویلفیئر کے لیے موجود پولیس لائن ہسپتال ڈے کیئر سینٹر سے مستفید ہونے کی تلقین کی۔ پولیس لائن ہسپتال میں ماہر ڈاکٹر روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ کرتے ہیں جبکہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بچوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے۔ پولیس افسران اور جوانوں کی سہولت کے لیے ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ سروس مہیا کی جا رہی ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر منتظر کرامت نے کہا، پولیس لائن میں تعینات پولیس نفری کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن کے احکامات کی روشنی میں بسنت کی خوشیوں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے اقدامات۔ ایس پی سول لائن کی ہدایات پر سول لائن ڈویژن پولیس نے احسن اقدام کیا۔ مختلف ایریاز میں تاروں اور درختوں پر لٹکی پتنگوں اور ڈور کو ہٹا دیا گیا۔ بسنت کے اختتام پر شہریوں کو لٹکتی ہوئی ڈور سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات۔ بسنت کے دوران حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اسر علی نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔